اللہ کسی ایسے امیر کبیر شخص کو بھی بھیج سکتا ہے جو ہمیں اپنی لیٹسٹ ماڈل کی کار میں تمام سنگاپور گھمائے پھرائے۔ کچھ فاصلے پر بلیک کلر میں لیٹسٹ ماڈل کی ایک سپورٹس کار آ کر رکی، جس سے چائنیز شکل و صورت کا ایک شخص باہر نکلا اور سیدھا ہماری طرف آیا۔ خلاف توقع اگلے دن پھر وہ اسی سپورٹس کار پر ہمارے پاس موجود تھا۔ کہنے لگا کل صبح آپ لوگ تیار رہنا، میں اپنی گاڑی پر آپ کو سنگاپور دکھانے لے چلوں گا۔ ہم سخت پریشان تھے کہ یہ کون شخص ہے، نہ جان نہ پہچان، زبردستی کا میزبان۔ تو مثلا ایک دن میں نے کہا میرا کافی پینے کو دل چاہ رہا ہے، تو کہنے لگا آج رات ڈنر کے بعد میں آپ کو سنگاپور کی مہنگی ترین کافی پلاؤں گا۔ تو اگست 1989 کی بات ہے کہ بندہ ناچیز اپنے چھوٹے بھائی مبشر منور کے ساتھ سنگاپور کے علاقے لٹل انڈیا میں سرنگون روڈ پر واقع مصطفیٰ کمال سینٹر کے باہر بیٹھا باتوں میں مصروف تھا کہ ذرائع مزاح میں نے مبشر کو کہنے لگا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو یہاں بسوں ٹیکسیوں پر گھوم پھر رہے ہیں، اللہ کسی ایسے امیر کبیر شخص کو بھی بھیج سکتا ہے جو ہمیں اپنی لیٹسٹ ماڈل کی کار میں تمام سنگاپور گھمائے پھرائے۔ تو ہنسی مذاق میں ساتھ شاید ہم چائے پی رہے تھے، تو یہ بات میں نے کر دی کہ بھئی یہاں اگر ایسا ہو جائے، تو ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کچھ فاصلے پر بلیک کلر میں لیٹسٹ ماڈل کی ایک سپورٹس کار آ کر رکی، جس سے چائنیز شکل و صورت کا ایک شخص باہر نکلا اور سیدھا ہماری طرف آیا اور ہم سے بے تکلفی کے ساتھ انگریزی میں گفتگو کرنے لگا۔ اچھا، مبشر چونکہ سینئر کیمبرج کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی انگریزی بھی اچھی تھی، اس لیے جلدی اس کے ساتھ گھل مل سا گیا۔ گو کہ میں اس سے مبشر کی طرف بات چیت تو نہیں کر سکتا تھا، مگر کچھ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں میری بھی اس سے گفتگو چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک دوسرے سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ خیر پوچھنے لگا آپ کہاں رکے ہوئے ہو؟ ہم نے کہا مصطفیٰ کمال سینٹر کے سامنے گلی میں ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ کہنے لگا کل دوبارہ یہیں ملاقات ہوگی۔ خلاف توقع اگلے دن پھر وہ اسی سپورٹس کار پر ہمارے پاس موجود تھا۔ اس نے ہمیں اپنے دفتر اور گھر کا نمبر بھی دیا اور ہم سے ہمارے ہوٹل کا نمبر بھی لیا۔ کہنے لگا کل صبح آپ لوگ تیار رہنا، میں اپنی گاڑی پر آپ کو سنگاپور دکھانے لے چلوں گا۔ خیر اگلے دن ہمیں سنگاپور کی خوب سیر کروا کر شام کو ہمارے ہوٹل اتار کر چلتا بنا، اور اس وعدے پر کہ کل ہم لوگ سینتوسا آئیلینڈ جائیں گے۔ ایک طرف اگر دل خوش تھا تو دوسری طرف پریشان بھی کہ یا اللہ کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو جائے، کیونکہ مبشر کے پاس اس زمانے یعنی 1989 میں 3-4 لاکھ روپیہ کیش موجود تھا، جو آج کے 50 لاکھ کے برابر تھا۔ اچھا، ہم سخت پریشان تھے کہ یہ کون شخص ہے، نہ جان نہ پہچان، زبردستی کا میزبان، اور کس رشتہ داری یا دوستی کے تحت ہمیں اتنی مہنگی کار میں سارا دن خلوص اور محبت کے ساتھ گھماتا پھراتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں کوئی اپنا سگا رشتہ دار کسی کو اتنا وقت نہیں دیتا، لہذا جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ نہ تو یہ سب اتفاقات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری مادی دنیا میں راہ چلتے لوگوں کو کوئی اس طرح کی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، جہاں ایک دن کا ٹیکسی کا کرایہ ہی مان نہیں، مگر وہ تو لنچ بھی کرواتا اور ڈنر بھی کرواتا، ٹکٹیں بھی خریدتا، اور موون پیک کے ہیڈ آفس میں غالباً جنرل مینیجر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود وقت بھی نکالتا۔ مثلا ایک دن کہنے لگا آپ کو دنیا کی مہنگی ترین آئس کریم کھلاتا ہوں، اور وہ ہمیں اپنے دفتر لے گیا۔ تو آفس کیا تھا، اس کا 5 اسٹار ہوٹل ہی لگ رہا تھا، یہاں تک کہ 15-20 دنوں میں اس نے ہم پر ہزاروں ڈالر خرچ کر ڈالے۔ تو مثلا ایک دن میں نے کہا میرا کافی پینے کو دل چاہ رہا ہے، تو کہنے لگا آج رات ڈنر کے بعد میں آپ کو سنگاپور کی مہنگی ترین کافی پلاؤں گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً صرف کافی کا بل 900 سنگاپورین ڈالر، جو کہ لگ بھگ تقریباً 10,000 روپیہ پاکستانی بنا۔ حالانکہ یہ بات 1989 کی ہے۔ سوچتا ہوں کیا وہ کوئی عربی شیخ تھا یا اس کے پاس کوئی چھپا خزانہ تھا،
یا پھر وہ بھی رجال الغیب میں دست غیب کے خزانوں کا کوئی امین؟ خیر یوں دن بدن دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر کسی دن وہ آنے میں تاخیر کرتا تو ہم خود بلا جھجک اس کے دفتر یا گھر فون ملا دیتے۔ دفتر میں اس کا سیکرٹری اور گھر پر اس کی بھتیجی ہماری اس سے بات کروا دیتے۔ ہم بھی بلا تکلف اس سے پوچھتے بھائی کہاں ہو، کب آؤ گے؟ وہ بھی کہتا بس آ ہی رہا ہوں۔ غالباً اگلے روز وہ ہمیں سینتوسا آئی لینڈ لے گیا۔ سینتوسا آئی لینڈ کو خدا کا عطا کردہ قدرتی حسن الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ کہا جاتا ہے تقریباً 2 کروڑ سیاح ہر سال سینتوسا دیکھنے سنگاپور آتے ہیں۔ خیر ہم اس کے ساتھ چیئر لفٹ نما کیبل کار کے ذریعے جب وہاں پہنچے تو پہلی نظر پڑتے ہی انسان اس کی خوبصورتی اور صنائی میں گم ہو جاتا ہے۔ یہاں کا بوٹینیکل گارڈن دیکھ کر انسان خدا کی قدرت کے رنگوں اور نشانیوں میں کھو جاتا ہے۔ اس گارڈن کا ایک حصہ ان درختوں پر مشتمل ہے جن کے پتوں اور ٹہنیوں پر ہم نے ایسے حشرات الارض انسیکٹس وغیرہ دیکھے جو ان درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں کے نہ صرف ہم شکل بلکہ بے عین ہی اسی شکل و صورت، رنگ اور جسامت کے تھے۔ ذہین سے ذہین شخص بھی ان کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتا تا وقت کہ وہ اپنی جگہ سے اڑ نہ جائے یا چلنا نہ شروع کر دے۔ دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو اسی درخت کی ٹہنی، پتا یا پھر اسی درخت کا حصہ ہے۔ پھر وہیں ایک پورشن میں گائے جتنی جسامت کے کچھوے بھی دیکھے۔